کہ 2 سبز الائچی لے کر اس پر ایک بار سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ یا متکبر پڑھ کر پہلی الائچی پر دم کرنا ہے، پھر اس الائچی میں سوئی گزار دیں، اور پھر اسی طرح دوسری الائچی پر بھی ایک بار سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ یا متکبر پڑھ کر اس میں بھی سوئی گزار دیں، اور پھر اس سوئی کو گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ دیں۔ اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ پر دولت کے بند دروازے اللہ پاک کھول دے گا۔ آپ یقین مانیے اسلامک ٹیچر، میں نے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اتنی برکت عطا کی کہ مجھ پر 80 لاکھ کا قرض ختم ہوا، اور 2020 میں جب لاک ڈاؤن کا وقت تھا، سب لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے، تب الحمدللہ میرے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مجھے 2020، 2021 اور 2022 میں اتنا فائدہ ہوا کہ ملازمین کی تعداد اب 400 کے قریب ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ماہانہ آمدنی میں 80 لاکھ تک۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، اگر آپ ایک کھجور لیتے ہو سوکھا ہوا اور اس پر 27 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھتے ہو، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اگر آپ اس پر 27 مرتبہ پڑھتے ہو اور اس کھجور کو کالے کپڑے میں باندھ کر کے اس کو پیسے والی جگہ پر رکھتے ہو تو پیسوں میں برکت ہوگی۔ اگر آپ اس کو کسی کو کھلا دیتے ہو جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اولاد ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے اس کو کھلا دو تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور اگر اس کھجور کو کسی اناج، یعنی کہ اناج سڑ رہا ہے، کیڑے لگ رہے ہیں، اس میں ڈال دو تو اس میں کیڑے نہیں لگیں گے، اناج خراب نہیں ہوگا، اناج میں ڈبل کی برکت ہو جائے گی۔ جس شخص نے 10 بار یہ ذکر پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو نماز کے متعلق چند ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو عموماً ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا۔ دوستو، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری نظریں سجدے کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں موت کے بعد مٹی میں ہی جانا ہے۔ اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہماری نظریں پیر کے ناخن پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری روح وہیں سے نکلنی ہے۔ اور جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنے ناک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہماری ناک ہی ختم ہوگی۔ اور 5ویں بات، جب ہم بیٹھے ہوں دعا کے لیے تو ہماری نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جھولی ابھی بھی خالی ہے اور بھر بھی جائے۔ دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کو اچانک آواز آئی، یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ کو پھر آواز آئی، یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، وہ ہرنی رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو ہرنی بولی، یا رسول اللہ، آپ کے کچھ ساتھی مجھے پکڑ لائے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ اب وہ پرائی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو پھر؟ تو ہرنی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں ڈال دے، یعنی جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر اس کی رسی کو دوستو کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگ جاتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کے دن صدقہ کرنے سے والدین قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے
वो फौरन ख़त्म हो जाता है, और जो शख्स निहार मुँह 7 खजूरें खाएगा उस पर कभी कोई जादू असर नहीं करेगा। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे का नूर चला जाता है और आपकी खुशियाँ भी आपसे दूर हो जाती हैं। पहली चीज़ झूठ, और दूसरी चीज़ किसी गलत चीज़ पर इसरार करना, इज्जत ना करना। और नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। तुम आज रात इशा के बाद किसी मखलूक से बात न करो और 108 मर्तबा सूरे फातिहा और 108 मर्तबा सूरे नस्र पढ़ के अपने खालिक से हर वो चीज मांगो जो तुम अपने लिए चाहते हो, वो भले तुम्हारे तकदीर में हो या नहीं, अल्लाह तुम्हें अता करेगा, अल्लाह तुम्हें अता करेगा। रुकिए, 30 सेकंड में 70 कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल कीजिए। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो शख्स सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ता है तो शख्स को एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो रमज़ान शरीफ में तो एक नेकी 70 नेकियों के बराबर हो जाती है। जब आप रमज़ान शरीफ में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपको एक कुरान पाक पढ़ने की बजाय 70 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। अभी आप खुद भी ये अमल करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। जज़ाकल्लाह।